الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اور گارنٹی عطا فرمائی کہ اگر یہ شخص زندہ رہیں اللہ ان کو خیر و برکت والا رزق عطا فرمائیں گے، اگر یہ فوت ہو جائیں جام شہادت نوش کر جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نصیب فرمائیں گے. تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب فرمایا اور اس کے امیر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تو زیادہ راہ اس قدر قلیل تھا کہ وہ ہمیں ہر روز ایک کھجور دیا کرتے تھے. تو ایک کھجور کے ساتھ ہم گزارا کرتے. وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا، ہم اپنی لاٹھیوں کے ساتھ پتوں کو توڑتے. ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ وَنَأْكُلُهُ، پھر ہم ان کو پانی میں ڈبو کر گیلا کر کے تر کر کے ہم کھایا کرتے تھے. اس قدر آزمائش، اس قدر شدت، حالات کی سختگی، لیکن پھر بھی یہ نفوس قدسیہ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اللہ پر بھی راضی، اللہ کے دین پر بھی راضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی تابعداری کا بھی جذبہ عروج پہ. اور ایسے ایک اور واقعہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس غزوے کا نام ذات الرقاع اس لیے پڑا. الرقاع کا معنی ہے چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں، پٹیاں، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک اونٹ تھا، ہم 6 یا 7 فرد تھے. کنّا نعتقبہ، باری باری ہم اس پہ سوار ہوتے. تو پتھریلی زمین، سخت زمین چل چل کے پاؤں پھٹ گئے، ناخن ہمارے جڑ گئے اور ہم نے پٹیاں اپنے پاؤں کے اوپر باندھی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر کے پھر کہتے ہیں اوہو، مجھے یہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو خفیہ نیکی تھی جو میں نے اوپن کر دی. کس قدر صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی اور ان حالات پہ اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی کہ اگر آپ کو ایسے چلتے چلتے موت واقع ہو جائے انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جنت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 انسان ایسے خوش نصیب ہیں کہ زندہ رہیں تو اللہ ان کو خیر و برکت والے رزق سے نوازیں گے، اور جس انداز سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے ہی زندگی بسر کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں والی فردوس بری کا وارث بنائے گا. صحیح ابن حبان کی 499 نمبر حدیث ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 طرح کے آدمی اللہ کے ذمے ہیں. ان عاش، اور وہ زندہ رہیں، روزے کا وقوف کیا، اس کو رزق دیا جائے گا اور اتنا دیا جائے گا کہ اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. وَإِن مات، اگر اس کو موت آ جاتی ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. تو ان میں پہلا خوش نصیب وہ شخص ہے جو دین کے غلبہ کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، ملک و ملت کی سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنا پہلا پاؤں میدان جنگ میں نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی جنت میں رکھتا ہے، اور دنیا میں خیر و برکت کا رزق بھی اسے ملتا ہے. صحیح مسلم کتاب الصید 1935 نمبر حدیث ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایک لشکر ترتیب فرمایا
وَأَمَّرَ عَلَيْنَا ابا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارے اوپر امیر لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعین فرمایا، اور زاد راہ اس قدر قلیل تھا کہ ما عندنا شیء من الطعام، کھانے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سے ستو تھے، والشعیر والہنتا، تھوڑے سے جو اور گندم، سوى التمر قلیل، اور تھوڑی سی کھجوریں تھیں، اور ایک روایت میں ہے کھجوروں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ تو بس یہی کچھ ہمارا ذات راہ تھا، اور تقوی، خشیت الہی، توکل علی اللہ، یہ سب کچھ ہمارے پاس تھا، اور ظاہری طور پہ جو ذات راہ تھا وہ بہت کم تھا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ہر روز ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ اور راوی پوچھتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کننا نمسھا کما یمس الصبی، ہم کھجور کو ایسے چوسا کرتے تھے جس طرح بچہ منہ میں ڈال کر کچھ چیز چوستا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر تنگی تھی، عسر کا دور تھا، لیکن اللہ سے محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واقعی اس کھجور کا احساس ہمیں تب ہوا جب وہ ختم ہو گئی، کہ وہ کس قدر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اور ضمانت دی کہ اگر یہ زندگی گزاریں، ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت والا رزق ان کو نصیب ہوگا۔ اگر ایسے ہی زندگی بسر کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے، ان کا انجام اللہ کی جنت ہے، فردوس بری ہے۔ تو دو کا تذکرہ ہو چکا ہے، تیسرا خوش نصیب جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی خیر و برکت والا رزق ہے، اس کے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ دیکھیں اسلام کا معنی کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکات ہوں۔ سننے والا یہی جواب دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکات ہو۔ یہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، خیر و برکت کی، سلامتی کی، رحمت کی۔ اب ذرا غور کریں، کتنے بھائی ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر گاڑی سے اترتے ہوئے گنگناتے ہوئے جو گانے سن رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اندر، وہی زبان پہ گنگناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور کچھ احباب غصے سے بھرے ہوئے، چہرے پہ سلوٹیں پڑی ہوئی، زبان پہ گالی گلوچ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا خیر و برکت ہوگی، کیا رحمت ہوگی، کیا اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز، اپنے معمولات، اپنے لیل و نہار اس کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں زندگی کس قدر پرسکون ہوتی ہے، زندگی کے اندر کس قدر راحت آتی ہے اور خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔